سورہ احزاب کی آیت مبارکہ آپ نے سنی. یہی آیت گزشتہ جمعہ تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و توضیح آپ نے سنی، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ذکر کی ہیں: اپنا صلاۃ، اپنا درود، فرشتوں کا درود، اور ایمان والوں کو حکم دیا، مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ میں اور آپ بھی درود بھیجیں. گزشتہ جمعہ یہ بتایا کہ اللہ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے، اور میرا اور آپ کا درود کیا ہے. یہ تینوں درود ایک نہیں ہیں. اللہ کا درود اور ہے، فرشتوں کا درود اور ہے، میرا اور آپ کا درود نبی کریم علیہ السلام پر اور ہے. میرا اور آپ کا درود دعا کرنا حضور کے لیے، آپ پر رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، آپ پر اللہ کی مہربانیاں نازل ہوں، آپ کا درجہ اور مقام بلند و بالا ہو، آپ کا دین اور آپ کا لایا ہوا پیغام یہ بلند و بالا ہو، آپ کی امت میں اضافہ ہو، اور قیامت کے دن آپ کو مقام شفاعت اور مقام محمود عطا ہو، اور ہماری شفاعت آپ کریں. یہ ہمارا اور آپ کا درود ہے. یہ میرا اور آپ کا درود بھیجنا ہے نبی کریم علیہ السلام پر کہ ہم حضور کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہماری دعائیں اللہ سے، یہ ہمارا درود ہے. حضور پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، اب حضور کو معلوم ہو جاتا ہے، حضور کو علم ہوتا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا گیا ہے. پہلی بات کہ آپ کو درود کا علم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ آپ درود کو جان لیتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا گیا ہے. اور اس کا ثبوت حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ، بہت زیادتی کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو. فرمایا فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، جمعے کا دن یہ ایسا دن ہے جب یہ دن حاضر ہوتا ہے اور یہ دن طلوع کرتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس دن میں آتے ہیں. زمین پر بہت سارے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. فرمایا جو مجھ پر درود اس دن پڑھتا ہے وہ درود ان پر پیش ہوتا ہے. حضور کو درود کا علم ہوتا ہے، وہ درود ان پر پیش ہوتا ہے. یہ خیال نہ کرنا کہ ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں اور ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ حضور پر پیش نہ ہوتا ہو. حضور پر وہ درود پیش ہوتا ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وہ درود پیش ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ زندگی میں آپ پر پیش ہوتا ہے کیا؟ وصال کے بعد اور پردہ کرنے کے بعد بھی آپ پر درود پیش ہوگا یا دنیا ہی میں پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا
نبیوں کے جسم کو نہیں نقصان پہنچا سکتی. جس طرح سونا زمین کے اندر رہتا ہے، سونے کی کانیں ہوتی ہے، زمین سونے کو نقصان نہیں پہنچاتی. انبیاء کا جسم سونے سے بھی قیمتی ہے، یہ زمین انہیں نقصان نہیں پہنچاتی. فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، میرے وصال کے بعد بھی تمہارا درود مجھے پہنچے. یہ تو ہو گئی درود کی پہنچنے کی بات. اب دوسری بات کہ جو درود بھیجتا ہے، درود تو پہنچ جاتا ہے، لیکن حضور اسے پہچانتے بھی ہیں کہ کس نے درود بھیجا ہے. زید نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے. کس نے یہ درود بھیجا ہے؟ کس کے بیٹے نے بھیجا ہے؟ کس کے پوتے نے بھیجا ہے؟ حضور اسے بھی جانتے ہیں، اس کے شکل و صورت سے، اس کے جائے قیام سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ کہاں سے بھیجا ہے. ایف سے بھیجا ہے، ایف کی کون سی گلی سے بھیجا ہے، کون سے مکان سے بھیجا ہے، یہ بھی حضور کو پتا ہوتا ہے. یہ بھی حضور کو پتا. اس کے لیے بھی حدیث سنو. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ آتا اسماء الخلائق کلھا. اللہ نے اسے تمام مخلوق کی آوازوں کی سننے کی طاقت دی. ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جو جہاں بات کرتا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی آواز کہیں بھی نکلتی ہے، کیسی بھی نکلے، وہ آواز وہ فرشتہ سنتا. ایسے نام اسے عطا کیے، ایسی قوت سماع اسے بخشی ہے. فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو یہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا کر دیا جائے گا. ارشاد فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرے وصال کے بعد، میرا پردہ کرنے کے بعد یہ فرشتہ میری قبر پہ کھڑا ہوگا، اور جو جہاں مجھ پر درود پڑے گا، چونکہ اس کو اللہ نے تمام آوازوں کی سننے کی طاقت دی ہے، یہ سنے گا اور سن کر یہ مجھے بتائے گا. ارشاد فرمایا یہ فرشتہ جو تمام مخلوقوں کی آواز کو سنتا ہے، یہ مجھے بتائے گا ان فلان ابن فلان یصلی علیک. یا رسول اللہ، یہ درود جو آپ پر پیش ہو رہا ہے، یہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر بھیجا ہے. فرمایا فلاں فلاں کا بیٹا عبداللہ ولی اللہ کے بیٹے نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے. نام درود والے کا بھی لیا جائے گا اور اس کے باپ کا بھی یہ نام بارگاہ نبوت میں آئے گا. جو درود پڑھے گا اس کا نام بھی اس بارگاہ میں لیا جائے گا، اس کے باپ کا نام بھی لیا جائے گا، اور اس کی موضع سکونت بھی بتائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ سے پڑھ رہا ہے آپ پر، یہ فلاں جگہ سے آپ پر درود بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے درود حضور تک پہنچانے کی اور حضور کا درود پڑھنے والوں کو پہچاننا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے مہیا کر دیا ہے. درود بھی پہنچتا ہے اور جو درود پڑھتا ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں. دلائل الخیرات یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. سب اہل علم، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام سب اس کا وظیفہ رکھتے ہیں. یہ درود شریف کی کتاب ہے. اس میں جو حدیث ذکر ہے اس کو سنانے سے پہلے یہ کتاب لکھی کیوں؟ اس کتاب کے مصنف سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالی ہے. یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی؟ اس میں سب درود ہے، درودوں پر مشتمل کتاب ہے. یہ کتاب لکھی کیوں؟ بہت بڑے عالم فاضل ہیں، بہت بڑے اولی ہیں، بہت بڑے پیر ہیں لوگوں
یہ افریقہ کے رہنے والے بربر یہ بربر قوم کے ہیں، بربر نسل کے ہیں، یہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پہ افریقہ کے جنگلات میں، صحراؤں میں پانی کہاں ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز قضا ہونے والی ہے اور پانی نہیں، پانی کی تلاش۔ اللہ والے تو نماز چھوڑتے نہیں کہ نماز چھوڑے، کہ پانی نہ ملے تو نماز چھوڑ، کہ وضو نہیں کر سکتا، وضو نہیں تو تیمم ہوتا۔ وہ اللہ والے نماز کے تارک نہیں ہوتے کہ تارک صلاۃ اور نماز چھوڑنے والے ہوں۔ نماز کا وقت گزر رہا ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، سب پہ لرزہ طاری ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، اللہ کا فریضہ وقت سے بے وقت نہ ہو جائے۔ وقت سے بے وقت ہو جانا پھر اللہ کا فریضہ ادا نہیں ہوا، نماز قضا ہو گئی، اب جو کچھ اس کے بدلے میں پڑھ رہے ہو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اب تو اپنی طرف سے اللہ کو اس کے بدلے میں نماز دے رہے ہو۔ جو قضا نماز ہوتی ہے یہ نماز اپنی طرف سے بندہ پڑھ کے اللہ کو دیتا ہے کہ معبود اس کو اپنے اس نماز کے بدلے میں قبول کر لے جو تیری نماز مجھ سے لے گئی۔ اللہ کی نماز تو وہی ہے جو وقت پہ ادا ہو، جو وقت پہ ادا نہیں ہوگا وہ اللہ والی نماز نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی نماز ہے جو میں اور آپ پڑھ کے اللہ کو اس نماز کے بدلے میں دیتے ہیں کہ یہ اس قرض کے بدلے میں مجھ سے قبول کر لے۔ قضا اور چیز ہے، ادا اور چیز ہے، اس لیے نمازوں کو قضا نہ کرنا، نمازوں کو ادا کر کے اپنے وقت پہ پڑھنا۔ نماز کا وقت نکلنے لگا اور یہ پریشان ہو کہ پانی نہیں، ایک جگہ کنواں ملا، کنویں پر پہنچے تو کنویں پر اب رسہ ڈول نہیں، رسہ نہیں، ڈول نہیں، پانی کیسے نکالے اب کنویں سے؟ کنویں کے چاروں طرف پیر صاحب مرید سب پھر رہے ہیں کہ کہیں رسہ مل جائے، ڈول مل جائے۔ دور ایک جھوپڑی بنی ہوئی، جنہوں نے اس پہ دستک دی کہ ہمیں ڈول رسہ چاہیے۔ ایک معصوم بچی، کم عمر کم سن بچی اس جھوپڑی سے نکلی اور کہا کہ ڈول رسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ کنویں کے کنارے پر آئی، اپنا دھوپ اس کنویں میں ڈالا اور دھوپ کا ڈالنا تھا کہ پانی ابلنے لگا اور پانی کنویں کے کنارے پہ آ گیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، پیر صاحب بھی حیران ہے، مرید بھی حیران ہے، یہ کرامت دیکھ کر، دھوپ کی کرامت کہ دھوپ ڈالی اور پانی کنویں کے کناروں پہ آ گیا۔ سب نے وضو کر لی، نماز پڑھ لیا کیونکہ نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ پیر صاحب اس جھوپڑی پہ آئے، اس بچی کو بلایا اور کہا کہ یہ کمال تجھ میں کیسے پیدا ہو گیا ہے، یہ کمال، یہ خوبی، یہ خصوصیت تیرے اندر کس طرح آ گئی ہے کہ تو کنویں میں دھوپ ڈالے تو کنویں کا پانی وہ کناروں پہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ یہ قوت، یہ طاقت، یہ خصوصیت اور یہ کمال درود شریف کے پڑھنے سے مجھ میں آئی۔ میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا درود؟ درود تو بہت ہے، درود تو بے شمار ہے، کون سا درود تم پڑھتی ہے؟ یہ کون سے درود کی خاصیت ہے؟ اس بچی نے وہ درود بتایا اور پھر سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف سے درود شریف جمع کیے اور درود شریف پر مشتمل کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس درود کو بھی رکھ دیا جو اس بچی نے بتایا تھا۔ بتایا نہیں کہ وہ کون سا درود ہے تاکہ مسلمان پوری کتاب کا درود پڑھے، اگر بتا دیا جائے تو پھر اسی درود کو پڑھیں گے، باقی کتاب چھوڑ دیں گے، اس لیے بتایا نہیں، اس درود کو اس کتاب میں رکھ دیا ہے کہ جب پوری کتاب پڑھی جائے گی، تمام درود پڑھے جائیں گے تو وہ درود بھی
انہوں نے یہ کتاب لکھی حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ نے درود شریف پر. جب ان کا انتقال ہوا، جہاں ان کی تدفین ہوئی بربر میں، 77 برس کے بعد ان کو بربر سے نکالا گیا، ان کو مراکش لایا گیا، ان کی لاش مراکش لائی گئی. جب لاش ان کی نکالی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی تدفین 77 سال پہلے نہیں، ان کی تدفین ابھی ہوئی، ابھی انہیں دفن کیا گیا ہے. درود شریف کے برکات یہ، اس لیے درود شریف کے ساتھ محبت رکھو اور کثرت سے اسے پڑھو. حضور کو علم ہوتا ہے کہ کس نے مجھ پہ درود بھیجا، کون مجھ پر درود بھیجتا ہے. حضور کی بارگاہ میں اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کا خاندان ذکر کیا جاتا ہے. یہ کوئی بڑی، اس سے بڑی شرافت اور بزرگی ہے کہ حضور کا ذکر بارگاہ میں ہمارا نام آ جائے. حضرت ابو بکر یہ بہت بڑے قاری، بہت بڑے استاد ہیں قرآن کے، قرآن کریم کے قرآن اور تجوید کے استاد ہیں. یہ بغداد میں قرآن کریم کی قرآن پڑھاتے تھے. بہت بڑے عالم، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ کے حاضر باش. یہ ان لوگوں میں ہیں جنہیں بڑی کثرت کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت ہوتی. کچھ وہ ہیں کہ جنہیں بڑی کثرت کے ساتھ زیارت ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جو ہر رات رسول اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارا وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. بظاہر میرے اور آپ کے ساتھ ہیں اور حقیقت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ مختلف درجات ہیں لوگوں کی. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے. پہلی کتاب حدیث کی موطا امام مالک ہے. امام شافعی ان کے شاگردوں میں سے، بہت زیادہ حضور سے محبت اور لگاؤ. مدینہ شریف پہ پیشاب نہیں کرتے تھے، قضائے حاجت مدینہ شریف میں اپنے گھر میں نہیں کرتے تھے، باہر دور جاتے مدینہ طیبہ سے، وہاں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے. پیدل جاتے تھے، سواری پر سوار ہو کے نہیں جاتے تھے. لوگ کہتے کہ آپ اتنا دور جاتے ہیں. فرمایا کہ میں رسول اللہ سے شرماتا ہوں، اس شہر کے اندر پیشاب خانہ کر کے قضائے حاجت کے لیے دور جاتے تھے. تو لوگ ایسے ہوں گے تو ان کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو. اپنے اوپر قیاس کریں، ان کو اپنی طرح سمجھیں انہیں جیسے ہم کیا چیز ہیں. ہم تو خالی بوتل ہیں، ہم کیا چیز ہیں. اپنے اوپر انہیں قیاس نہیں کرنا ہے کہ میں خالی بوتل ہوں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. ان کا ادب دیکھو، ان کا احترام دیکھو. امام مالک کے شاگرد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار کہا کہ حضرت آپ کا استبل یہ تو اعلیٰ ترین گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور مصر کے اعلیٰ ترین خچر بھی آپ کے استبل میں ہیں. آپ سواریوں پہ سوار نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا یہ گھوڑے تجھے پسند ہیں اور یہ مصری خچر تجھے پسند ہیں. امام شافعی نے فرمایا کہ کسے یہ پسند نہیں ہے. امام مالک نے فرمایا یہ سارے گھوڑے تیرے ہو گئے، یہ سارے خچر تیرے ہو گئے. امام مالک نے سارے گھوڑے سارے خچر امام شافعی کو دے دیے. یہ قربانی دے سکتے ہو؟ یہ ہے ہمت. جب یہ ہمت نہیں تو پھر ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرو، پھر ان کے مقام کو بھی نہ چھیڑنا، پھر یہ خیال نہ کرنا کہ وہ ہم جیسے لوگ تھے. اگر آپ جیسے ہیں تو آپ ایک سائیکل کسی کو دے کے مجھے بتا دیں، آپ ایک اسکوٹر کسی کو دے کے بتا دیں، آپ ایک کار کسی کو دے کے بتا دیں. اس لیے اس جوتی زبان سے یہ بڑی باتیں نہ نکالنا.
ڈالنا، پھر انہیں اپنی طرح نہ جاننا۔ حضرت امام مالک نے یہ سارے گھوڑے انہیں دے دیے کہ لو پورا سفر تمہارا ہوگی، یہ گھوڑے بھی تمہارے، یہ سارے خچر بھی تمہارے۔ میرے اور آپ کے بخل کا، کنجوسی کا، تنگ دلی کا عالم یہ کہ ایک ذرہ بجلی کا کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی کنجوسی کا حال تو یہ ہے، میرے اور آپ کے دل کے گھٹن کا حال یہ کہ ایک ذرہ کسی کو دینے کو تیار نہیں، اور جب منہ کھولتے ہیں تو پھر ان پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ نہیں اعتراضوں والے، ان پر اعتراضات نہیں ہوں گے، ان کے آگے ہمارے سر، ان کے آگے ہمارے ہاتھ سینوں پر لگے ہوں، ہمارے سر جھکے ہوں۔ کسی نے کہا یہ سارے آپ نے دے دیے، یہ سارے خچر، یہ سارے گھوڑے، فرمایا میں کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے گھوڑوں سے، میں نے کیا کرنا ہے خچروں سے، ان پر میں اور آپ مرتے ہیں۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں مکھیاں آئیں گی، یہ مکھیاں، ہم مکھیاں گندگیوں پر جاتے ہیں، جہاں وراثت ہو وہی ہم پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ والے، یہ پاک صاف لوگ۔ امام مالک نے فرمایا مجھے گھوڑوں کی کیا پرواہ ہے، مجھے ان خچروں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا ما بت لیلۃ الا رأیت رسول اللہ، جو رات آتی ہے میں رات رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فرمایا میں حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے ان مالوں کی کیا حاجت اور ان مالوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، یہ ہے درود پڑھنے والے، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا ہر وقت ذکر کرنے والے، یہ محدث ہیں۔ جب حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے تو یہ حضور کے نام کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ، آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ شاگرد جب یہ جملہ کہتا ہے تو آگے درود پڑھ کے کہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد جب یہ جملہ کہتا ہے تو استاد حدیث آگے درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان محدثین سے بڑھ کر کوئی درود پڑھنے والا نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی درود لکھنے والا نہیں ہے۔ لکھنے میں سب سے بڑھ کر یہ درود کے ہیں، پڑھنے میں سب سے زیادہ درود ان کا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت حدیث پڑھاتے ہیں، ہر حدیث کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اس لیے یہ مقام ان کو عطا ہوتا ہے۔ ابو بکر مجاہد جن کے بارے میں بتا رہا تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ قرات پڑھا رہے تھے، تجوید کا مشق کرا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، سینکڑوں طلباء بیٹھے ہوئے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنے کا مشق کرا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک فقیر آیا، پھٹا پرانا امامہ اس کے سر پر، پھٹی ہوئی قمیص اس کے بدن پر، اور اس قمیص پر بوسیدہ اور میلی چادر اس کے جسم پر۔ استاد ابو بکر محمد ابن مجاہد ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا، اپنی مسند پہ بٹھایا، جو ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی، قاری صاحب اپنی جگہ پہ انہیں بٹھایا۔ سارے شاگرد حیران، یہ فقیر، یہ غریب آدمی، یہ بڑے پرانے کپڑوں والا، اور یہ استاد اتنا احترام ان کا کر رہا ہے۔ استاد نے کہا کہ کیسے آئے، کیسے آئے؟ اس فقیر نے کہا کہ ایک حاجت سے آیا ہوں، ایک ضرورت لے کے آیا ہوں۔ حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ رات میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے اور زچے کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں، زچہ بغیر سامان کے ہے۔ مجھے گھر والوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ کہیں سے شہد اور دودھ گھی لے آؤ۔ میں کہاں سے شہد اور گھی لے آؤں؟ زچہ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ زچے کو ایسے خوراکوں کی حاجت ہوتی ہے، گھی کی حاجت ہوتی ہے، شہد کی حاجت ہوتی ہے،
شوربہ کی طاقتور خوراکوں کی حاجت ہوتی ہے زچہ کو. یہ سن کر قاری صاحب وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. قاری صاحب کی جیب میں بھی کچھ نہیں کہ ان کو گھی اور شہد دلا دیں. جو حاجت لے کر آئے اس کی حاجت کو رد نہ کرنا، اس کی حاجتوں کو رد کرنا، اسے یوں ہی لوٹا دو. قاری صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ اب اس کی حاجت کیسے پوری کروں، گھر میں زچہ ہے، زچے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اسی دوران قاضی صاحب کو اونگ آ گئی. یہ اونگ اللہ کی جانب سے ملا، اونگ من جانب اللہ. اونگ آ گئی اور اونگ میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فقیر آیا ہے، یہ درویش آدمی آیا ہے، گھر میں اس کی ولادت ہوئی ہے، زچہ کے لیے کوئی انتظام نہیں کھانے کا، اس کے لیے گھی اور شہد کا کوئی انتظام نہیں. حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس فقیر کو لے کر بغداد کے وزیر علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اسے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس فقیر کو اللہ کے نبی نے تیرے پاس بھیجا ہے، اسے 100 دینار دے، 100 سونے کی گنیاں اسے دے. ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم وزیر کے پاس چلے جائیں گے، آپ کا پیغام وزیر کو پہنچا دیں گے، لیکن اگر وزیر نے کوئی ثبوت مانگا، وزیر نے کوئی دلیل مانگی، وزیر کہے کہ مجھے کوئی دلیل دو کہ تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، تو ہمارے پاس دلیل و ثبوت کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ دھوکے کرتے ہیں، اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں، دولت لوگوں سے وصول کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے، اس زمانے میں اور زیادہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں یہ فراڈ، یہ دھوکے اور بڑھ گئے ہیں. قاری صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وزیر نے کوئی ثبوت، کوئی دلیل مانگا کہ تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، کوئی ثبوت مجھے دو، تو ہم کیا ثبوت دیں گے اس کو؟ حضور نے فرمایا اس کو ثبوت دے دیں، اس کو یہ بتانا کہ تو ہر شب جمعہ رسول اللہ پر 1000 بار درود بھیجتا. حضور کو یہ علم ہوتا ہے کہ کون مجھ پہ درود بھیجتا، کون مجھ پر سلام بھیجتا. فرمایا بادشاہ کو، وزیر کو کہنا کہ ہر شب جمعہ تو 1000 بار رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے. اور آگے اور بتانا اسے کہ یہ جو جمعے کی رات گزری ہے جس میں تو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا، تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا، 1000 بار نہیں پڑھا، تو نے 700 مرتبہ تو نے درود پڑھا. اور اسی دوران بادشاہ کی جانب سے تیرے پاس بلاوا آیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. تو درود چھوڑ کر 700 کی تعداد پر چلا گیا اور واپس آ کر تو نے اس درود کو پورا کیا، پھر تو نے 1000 کی تعداد پوری کی. یہ نشانی بتانا اس کو، یہ نشانی بتانا، یہ دلیل دینا کہ ہماری دلیل یہ ہمارا آنا سچا تیرے پاس، کہ ہمارے پاس آنے کی دلیل اور ثبوت موجود. دونوں وزیر کے پاس آئے، وزیر نے بٹھایا اور وزیر نے پوچھا کہ کیسے آنا ہو. قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں تیرے پاس رسول اللہ نے بھیجا، حضور نے بھیجا ہے ہمیں. وزیر کھڑا ہو گیا، حضور کا نام سن. ادب والے ایسے ہی ہوتے، احترام والے ایسے ہی ہوتے. حضور کا نام سن کے کھڑا ہو گیا. وزیر نے کہا کہ کس خدمت کے لیے بھیجا؟ حضور نے کیا خدمت میرے سپرد کی ہے؟ قاضی ابو بکر نے فرمایا کہ اس فقیر آدمی کو 100 دینار دے دی، اس کو 100 دینار دو، 100 سونے کی گنیاں اسے دو.
جب وزیر نے یہ سنا کہ 100 سونے کی گنیاں دینی ہیں، تو اب وزیر یہ بڑے عقل رکھتے ہیں، بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ہماری طرح بھوسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہماری طرح بھوسا بنا ہو. یہ بہت باریک اور اعلیٰ عقل اور ذہن رکھتے ہیں. اب اسے خیال آ گیا کہ کہیں یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہی، کہیں رقم کے وصولی کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. وزیر نے کہا کہ رسول اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، تمہارا آنا میری آنکھ اور سر پر، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیسے یقین آ جائے کہ تمہیں رسول اللہ نے بھیجا. مجھے کوئی ثبوت دے دو، مجھے کوئی دلیل دے دو. آج تم آئے ہو، کل کوئی اور آئے گا، اور اس طرح یہ جھوٹ کے سلسلے جاری ہو جائیں گے، اور لوگ ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ثبوت یہ ہے کہ تو ہر جمعے کی رات کو رسول اللہ پہ 1000 بار درود پڑھتا. جو سننا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور کہا کہ تو نے اس جمعے کی رات کو جو گزر گیا 700 بار درود پڑھا، اور تیرے بعد بادشاہ پیغام اس دوران آ گیا. تو بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، بعد میں آ کر تو نے درود پورا کیا. وہ ساروں کے تار رونے لگا، کھڑا ہو گیا، وقت اور حال اس وقت تاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھ فقیر حقیر کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میرا درود رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. حضور مجھے پہچانتے ہیں اور حضور مجھے اتنا مقام دے رہے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے. بہت خوش ہو گیا. 100 گنیاں اس فقیر کو دی، 100 گنیاں قاری صاحب کو دی، پھر 100 گنیاں اور فقیر کو دی. کہا یہ مرتبہ مجھے تیری وجہ سے ملا ہے کہ رسول اللہ مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں. قاری صاحب کو اور 100 گنیاں دی. قاری صاحب نے کہا، اس فقیر نے کہا کہ ہم 100 سے اوپر نہیں لیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے 100 کا ہی حکم فرمایا. یہ ایسے غیرت والے لوگ تھے کہ پیسوں کے لیے کرنے والے نہیں. کہا ہم 100 ہی لیں گے، اب اس سے زائد نہیں لیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے 100 کا ہی حکم فرمایا ہے. تو حضور پر درود بیچتا ہے، حضور سے لگاؤ رکھتا ہے، حضور اس سے بھی محبت رکھتے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ ہر دن اور خاص طور پر جمعے کے دن درود پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر، ان کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.